السلام علیکم، لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے تحریک انصاف کو دوبارہ حکومت ملی تو ایک بار پھر تیل اور بجلی کی قیمتیں کم کر دیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں تحریک انصاف کو دوبارہ اقتدار ملنے پر عوام کو خوشخبری کی نوید سنا دی ہے۔ فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کو دوبارہ حکومت ملی تو دوبارہ تیل اور بجلی کی قیمتیں کم کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ملک چلانا کوئی پرائیویٹ انڈسٹری چلانا نہیں ہے، معاشی ترقی کے لیے انرجی کا سستا ہونا انتہائی اہم ہے۔ فواد چودھری نے موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ جیسے جاہل حکومتی اخراجات پر قابو نہیں پا سکتے، آپ جیسے تو صرف توانائی قیمتوں میں اضافے کو ہی معاشی حکمت عملی سمجھتے ہیں۔ فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی ایک ٹویٹ کا عکس بھی پوسٹ کیا ہے، جس میں لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت کے آئی ایم ایف سے معاہدے کے مطابق آج پیٹرول کی قیمت 300 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران خان قوم سے کیا گیا ایک بھی وعدہ پورا نہ کر سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 3 ماہ میں جتنا اتار چڑھاؤ آیا تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ کل ایک شخص نے دوبارہ کہا کہ اداروں نے میرے خلاف سازش کی۔ انہوں نے کہا عمران خان قوم سے کیا گیا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کر سکے اور عمران خان نے قوم کے بچوں سے نوکریاں فراہم کرنے کا جھوٹا وعدہ کیا۔ لانگ مارچ سے پہلے کون کہتا تھا کہ یہ خونی مارچ ہوگا؟ حمزہ شہباز نے کہا کہ قوم نے دیکھ لیا، لانگ مارچ میں ریڈ زون میں درختوں کو آگ لگائی گئی اور عمران خان نے کہا اسلام آباد تب تک بیٹھوں گا جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا۔ قوم کے پاس 2 راستے ہیں، ایک سچائی کا راستہ یا پھر سازش کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا اور گلگت پولیس والے ہمارے اہلکاروں پر فائرنگ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ روڈ ٹوم کا منصوبہ مستقبل میں پاکستان کے دیگر شہروں تک پھیلایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں روڈ ٹوم کا پروجیکٹ سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں روڈ ٹوم کا پروجیکٹ ٹیم بھی شریک ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں، باہمی دلچسپی کے تمام امور پر دونوں ممالک کا موقف مشترک ہے۔ دونوں ممالک وقت کے نشیب و فراز میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 دن میں سنانے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پی ٹی آئی کی اپیل جزوی طور پر منظور کر لی۔ عدالت نے 1 ماہ میں فیصلہ سنانے کی حد تک سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کی ممنوعہ فنڈنگ کی تحقیقات ایک ساتھ کرنے کی پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت امید کرتی ہے کہ کارروائی شفاف انداز میں آگے بڑھائی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی آرڈر پاس نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کے نمائندے نے یقین دہانی کرائی کہ سب سیاسی جماعتوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پر شک کی گنجائش نہیں کہ تمام جماعتوں سے ایک سا برتاؤ ہوگا۔ توقع ہے الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کے کیسز مناسب وقت میں نمٹائے گا۔ امریکہ، بھارت، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کا نیا اتحاد قائم ہو گیا۔ نئے اتحاد کا نام I2U2 رکھا گیا ہے۔ اس گروپ میں I2 انڈیا اور اسرائیل کے لیے اور U2 امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے لیے ہے۔ گروپ کے قیام کا فیصلہ بھارتی وزیر خارجہ کے گزشتہ برس دورہ اسرائیل کے دوران دیگر تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ میٹنگ میں کیا گیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن آئندہ ماہ دورہ مشرقی وسطی کے دوران I2U2 سے متعلق کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ ورچوئل کانفرنس میں بھارت، اسرائیل، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے سربراہان شریک ہوں گے۔ امریکی حکام کے مطابق اس ورچوئل سمٹ میں فوڈ سیکیورٹی کے بحران اور باہمی تعاون کے دیگر شعبوں پر بات چیت کی جائے گی۔ امریکی
محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت صارفین کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ جدید ٹیکنالوجی اور انتہائی مطلوب پروڈکٹس کا تیار کنندہ بھی ہے۔ نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی، کاروبار، ماحولیات، کورونا وبا اور سیکیورٹی کے شعبوں میں یہ ممالک مل کر کام کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کے طبی مشیر ڈاکٹر فاؤچی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ڈاکٹر فاؤچی نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی نے کورونا کے خلاف جنگ میں صف اول میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ امریکی سائنسدان اور ماہر امراض متعدد ہیں۔ ڈاکٹر انتھونی فاؤچی کے مطابق بدھ 15 جون کو ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی، جن کی عمر 81 سال ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ کورونا کی معمولی علامات ہیں، خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ کورونا کی علامات کے دوران ڈاکٹر فاؤچی گھر سے کام کریں گے اور مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ سونے کی تولہ قیمت میں 1000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ سندھ صرافہ بازار جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی قیمت میں اضافے کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت 1,44,000 روپے پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 857 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد 10 گرام سونے کی قیمت 1,23,457 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونے کی قیمت میں $14 کی کمی ہوئی ہے اور فی اون سونے کی قیمت $1,819 پر آ گئی۔ چاندی کی فی تولہ قیمت میں بھی 20 روپے کا اضافہ سامنے آیا ہے، جس کے بعد چاندی کی فی تولہ قیمت 1,560 روپے اور 10 گرام چاندی کی قیمت 17 روپے اضافے کے بعد 1,337 روپے ہو گئی ہے۔ امریکی ڈالر 207 روپے کی بلند ترین سطح سے تجاوز کر گیا۔ امریکی ڈالر 207 روپے کی بلند ترین سطح سے بھی تجاوز کر گیا۔ 3 دن میں ڈالر کی قیمت میں 4 روپے 86 پیسے کا اضافہ ہوا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی چوتھے روز بھی اونچی اڑان جاری ہے اور ڈالر کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر برقرار ہے۔ فوریکس ڈیلرز کا کہنا ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ ڈالر 1 روپے 21 پیسے مہنگا ہو کر 207 روپے 67 پیسے پر پہنچ گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 209 روپے سے 211 روپے تک فروخت ہوا۔ 3 دن میں ڈالر کی قدر میں 4 روپے 86 پیسے کا اضافہ ہوا، جبکہ شہباز شریف حکومت آنے کے بعد سے اب تک انٹر بینک مارکیٹ میں 24 روپے 86 کا اضافہ ہو چکا ہے۔ 2 ماہ میں اوپن مارکیٹ میں 28 روپے سے 30 روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر کی طلب میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ امپورٹرز اور تیل کمپنیاں بینک سے کیش ڈالر ٹرانسفر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کی ٹیم نے برمنگھم ویمن ڈبلز ٹینس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ گراس کورٹ کلاسک میں ثانیہ مرزا اور جمہوریہ چیک کی لیوسی ہرادیکا کا کوارٹر فائنل میں انگلش حریف جوڑی سے جوڑ پڑا۔ بھارتی ٹینس اسٹار کی ٹیم نے میچ کا آغاز جارحانہ انداز میں کیا اور پہلا سیٹ 6-3 سے جیت کر جوش و جذبہ بلند کیا۔ اسی جاندار پرفارمنس کو جاری رکھتے ہوئے دوسرے سیٹ میں 6-2 کی کامیابی سمیٹی۔ اسٹریٹ سیٹس کی اس جیت سے ثانیہ مرزا اور ان کی ساتھی کھلاڑی لیوسی ہرادیکا نے فائنل 4 میں جگہ بنا لی۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL کے لیے 2.5 ماہ کی طویل ونڈو سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑا نقصان ہوگا۔ گزشتہ دنوں بھارتی کرکٹ بورڈ BCCI کے سیکریٹری جے شاہ نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ نئے فیوچر ٹور پروگرام FTP میں IPL کے لیے بطور خاص 2.5 ماہ کی ونڈو مختص ہوگی۔ نیا FTP 2024 سے 2031 تک کے لیے واضح کیا جائے گا۔ IPL میں دنیا بھر کے کرکٹرز شریک ہوتے ہیں، تاہم انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC کی بھارتی بورڈ پر خصوصی کرم نوازی کا پاکستان کو نقصان ہوگا۔ ایونٹ میں پاکستانی پلیئرز حصہ لینے سے قاصر ہیں، جبکہ 2.5 ماہ تک انہیں کرکٹ سے محروم رہنا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق فیوچر ٹور پروگرام تاحال فائنل نہیں ہوا، لہٰذا بھارت کا اعلان حیران کن ہے۔ PCB بھی معاملے پر کوئی تبصرہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، جبکہ جولائی میں برمنگھم کامن ویلتھ گیمز کے دوران ICC بورڈ میٹنگ طے ہے اور ممکنہ طور پر یہ معاملہ وہاں زیر بحث آنے کی توقع ہے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر اسٹار شان شاہد کی ایکشن سے بھرپور فلم زرار کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ شان شاہد کی اس فلم پر کئی سالوں سے کام جاری تھا اور شائقین بھی اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، تاہم اب فلم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے، جس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایکشن اور تھرل سے بھرپور فلم ہوگی۔
फिल्म का ट्रेलर इंस्टाग्राम पर जारी किया गया है। 1 मिनट 30 सेकंड दौरानिये के ट्रेलर में शान एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो मुल्क दुश्मन अनासर और दहशतगर्दों का अकेले खात्मा कर रहा है। अली जफर निमल यूनिवर्सिटी के लिए $1.3 मिलियन फंड इकट्ठा करने में कामयाब। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली जफर ने इमरान खान की निमल यूनिवर्सिटी के लिए $1.3 मिलियन का फंड इकट्ठा कर लिया है। अली जफर ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में नमल यूनिवर्सिटी के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए मुनक्किद की गई तकरीब से चंद तस्वीर शेयर करते हुए खुशी का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि खुदा के फजल से पाकिस्तान के पहले नॉलेज सिटी के लिए जिसकी बुनियाद इमरान खान ने रखी है, सिर्फ ह्यूस्टन से $1.3 मिलियन जमा करने में हम कामयाब हो गए हैं। भारत में कई माह बाद एक मर्तबा फिर कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। भारतीय वजारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 12,213 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये रोजाना की बुनियादों पर पिछले 4 माह के दौरान रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे ज्यादा तादाद है। वजारत सेहत के मुताबिक उन 12,000 से जायद नए केसेस में से 4,000 से जायद सिर्फ रियासत महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड किए गए हैं। दिल्ली में मुसलसल दूसरे रोज नई कोरोना इन्फेक्शंस की यौमिया तादाद 1,000 से जायद रही। याद रहे कि भारत में कोरोना वायरस अब तक मजमूई तौर पर 5,24,800 से जायद इंसानों की जान ले चुका है। लगातार खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर। मौशी बहरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ की जानिब से कम्युनिटी हेल्प पैकेज। होल बेबी गोट एंड लैम्ब $8.99, बीफ विद बोन $3.99, बीफ कीमा $4.99, होल चिकन $2.49, चिकन लेग $1.49, क्लीन एंड कट होल चिकन $3.49, चिकन लेग $2.99, चिकन कीमा $2.99, zebra rice 40 pounds $55, शान मसाला $1.29, मुंतहा आला क्वालिटी पाकिस्तानी राइस $11.99 10 pounds बैग। मुंतहा राइस से पके खानों का मजा न आने पर पैसे वापस। इसके अलावा तमाम ग्रोसरी और मसाला जात नहायत कम नरखों पर दस्तयाब। वी आर एक्सेप्टिंग कुर्बानी ऑर्डर्स विद फ्री कुकिंग। EBT फूड स्टैंप्स काबिल कबूल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन न्यू जर्सी 732-283-7474। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.